دوستو، آج کی کتاب کا نام ہے رات کی رانی۔ یہ افسانے اور کہانیاں ہیں، اور یہ مجموعہ ہے افسانوں کا محترمہ رابعہ الرباح کا۔ انہوں نے یہ مجموعہ جو ہے کہانیوں کا، ان کا یہ کافی پہلے شائع ہوا تھا۔ یہ خوبصورت سرورق اور خوبصورت نام والا یہ افسانوں کا مجموعہ کچھ برس پہلے شائع ہوا تھا، لیکن اتفاق ہے کہ مجھے پڑھنے کو ابھی میسر ہوا۔ اس پر بہت سے اہل قلم نے بہت کچھ لکھا ہوگا۔ کتاب کے مطالعے کے بعد میں نے سوچا کہ اب اتنے عرصے بعد میں اس پر کیا لکھوں، لیکن اس مجموعے کے افسانوں نے لکھنے کی انگیخت جو ہے وہ میری مٹھی نہیں ہونے دی۔ خیر، رات کی رانی میں نے پوری کتاب پڑھ لی، افسانے پڑھ لیے۔ مجموعی طور پر سب کہانیاں اچھی ہیں، بلکہ بہت اچھی بھی کہی جا سکتی ہیں، اور ان میں روایتی عورتوں والے، بانجھ عورتوں اور نر پیدا نہ کرنے والی عورتوں، 6 بہنوں کے اکیلے بھائی والے قصے نہیں ہیں جو زیب النساء اور حور جیسے پرچوں کے زمانوں سے اب تک لکھے جا رہے ہیں۔ موجودہ جو ہیں دور میں خواتین نے کافی جو ہے وہ اس سے ہٹ کر لکھنا شروع کیا ہے، اور کافی اچھی اور خوبصورت کہانیاں جو ہیں وہ انہوں نے اس میں ادب میں ان کا جو ہے اضافہ ہوا ہے۔ ان کہانیوں میں جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ زیب النساء اور حور جیسے پرچوں کے زمانوں سے جو چیزیں لکھی جا رہی تھیں وہ موجود، تو وہ مسائل اب بھی ہیں، لیکن ان پر بہت صفحات کالے ہو چکے ہیں، اور کچھ خواتین اب بھی کالے کر رہی ہیں۔ لیکن ان کہانیوں میں لکھنے والے کے ارد گرد آس پاس جو کچھ بیت رہا ہے ان کی عکاسی ہے، اور ایک سمجھدار افسانہ نگار ایسا ہی کرتا ہے۔ رابعہ الرباح نے اپنے ارد گرد جیتی جاتی زندگی کو پیش کیا ہے، جہاں کمزوریاں اور کجیاں دونوں موجود ہیں۔ ان کی کہانیوں میں اس دور کے مسائل اور عورت کو درپیش مشکلات کے بارے میں معاشرے کے دوہرے معیار زندگی کی تصویر کشی ہے۔ اس افسانوی مجموعے میں کہانی نویس نے عورتوں کے حقوق کا کوئی پلے کارڈ نہیں اٹھا رکھا، جیسا کہ اکثر مرد و خواتین کے لکھے نثر پاروں میں نظر آتا ہے۔ نہ ہی انہوں نے مرد کو ہر برائی اور تباہی کے لیے مورد الزام گردانا ہے۔ یہ کہانیاں عورت کو مرکزی کردار مانتے ہوئے اس کے ساتھ جڑے معاشرے کی سچی اور کھری تصویریں ہیں۔ معاشرے کی اٹھان میں مرد اور عورت اہم ترین جز ہیں، اور ان کے آپسی تعلق کا توازن ہی معاشرے کا توازن اور اس کا بگاڑ ہی معاشرے کا بگاڑ ہے۔ اس رات کی رانی جو ہے افسانوں کا مجموعہ، اس کی جو کہانیاں ہیں، ان کہانیوں کے کردار کی نفسیات، ان کے احساسات اور جن کیفیات سے وہ گزرتے ہیں، ان کا بیان بہت خوبصورتی سے پڑھنے کو ملا ہے، اور یہ سب کردار اسی معاشرے میں زندہ ہیں، ماورائی نہیں ہیں۔ کہیں کہیں ڈکشن میں افسانوی رنگ کا غلبہ زیادہ ہے، لیکن ان افسانوں میں معاشرتی اونچ نیچ کا جو ذکر ہے اور اس کی وجہ سے در آنے والی نا امیدیوں کا بیان ہے۔ مثلا افسانہ راج مہر، مادیت پرستی کے اس دور میں ایسی پیداواری تجارتی قسم کے رشتے بھی عورت کی نفسیات پر گہرے نقوش چھوڑتے ہیں۔ ان افسانوں میں اس پہلو کی کمی محسوس ہوئی ہے۔ عورت کی نفسیات کی گرہیں لفظوں، جملوں اور تخلیقی انداز میں خوب اچھی طرح سے کھولنے کی کوشش کی گئی ہے، اور افسانہ نگار کی محنت کی چغلی کھاتی نظر آتی ہیں۔ یہ محنت شعوری کوشش نہیں، بلکہ مشاہدے کی محنت ہے، دیکھنے، سمجھنے، ہضم کرنے اور پھر تخلیق کرنے کی محنت۔ عورت جن فرسودہ روایات اور جمود پرستی، وراثتی جبر کے علاوہ شوہر یا مرد کے اضافی جبر کی شکار ہے، اس کی بہت اچھی تشریح کی ہے افسانہ نگار نے۔
ان کہانیوں میں رابعہ رباح کی زبان جو ہے وہ سلیس اور سادہ ہے، اور جیتے جاگتے کرداروں کی نفسیات، جذبات اور حسیات کی تفصیل کے باوجود افسانوں میں مختصر افسانہ والی بات نمایاں ہے، جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے۔ کہیں کہیں تجرید اور علامت بھی دھر آتی ہے، لیکن اس میں جو نیا پن اور تازگی ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ شعوری کوشش نہیں۔ کہانیوں میں کہیں کہیں بایوگرافی بھی جھلکتی ہے۔ ہو سکتا ہے میری نظر کا دھوکہ ہو، لیکن لکھنے والا اپنی کہانیوں سے الگ کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ صرف عورت پر ہی ساد نہیں، میرے خیال میں تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مرد عورت کے دکھ کو موضوع بنائے، اور عورت اپنی ذات سے نکل کر سیاسی، سماجی اور عصری حقائق کو اپنی کہانیوں میں پیش کرے تاکہ معاشرہ بگڑے توازن کو بحال کر سکے۔ اس میں اس مجموعے میں جو کہانیاں ہیں، سماج، گرہیں، راج مہر، فال، چاچا قیدو، گلشن، ثمار، واہر ماں، عمدہ کہانیاں ہیں۔ ایک اور کہانی تھی یہاں، پپی، یہ جو ہے اس میں کچھ مجھے شاعری زیادہ لگی ہے۔ میرے خیال میں تو اس کو کہانی کی بجائے نثری نظم ہونا چاہیے تھا۔ ذرا پاس آ جائیے، ادبی خدمات اور بلا عنوان، بہت ہی عمدہ افسانے ہیں۔ عام طور پر کتاب کے نام کی کہانی بھی مجموعے میں شامل ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں۔ میرے خیال میں اس میں ایک کہانی جو ہے بلا عنوان، اس کا نام رات کی رانی ہونا چاہیے۔ یہ خوبصورت افسانوں کا مجموعہ ہے، اور میں تو آپ کو یہ ضرور درخواست کروں گا کہ آپ ان کہانیوں کا جو ہے ضرور مطالعہ کریں۔ آپ کو بہت خوبصورت کہانیاں جو ہیں وہ پڑھنے کو ملیں گی۔